کیا سالار ارشما کی ماں کی شرط پہ نور کو طلاق دے گا یا نہیں، اور کیا ارشما اور سالار کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو فی الحال ذوالفقار شاہ بہت زیادہ اداس پریشان ہے۔ جس طرح سے نور ہاتھ جوڑ کے ذوالفقار شاہ سے منت کر کے گئی ہے کہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ آپ کا ساتھ، آپ کی محبت، آپ کی کیئر میرے کردار پہ سوائے ایک داغ کے کچھ بھی نہیں۔ نور کے جانے کے بعد ذوالفقار شاہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بچوں کی طرح رو پڑتا ہے، اور ذوالفقار شاہ کی ماں، جس نے پہلے تو نور کو نہیں دیکھا تھا، اسے دیکھنے کے بعد حیرت میں مبتلا ہے کہ کوئی کسی کا ہم شکل اس قدر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ وہ حور نہیں ہے، صرف حور کی ہم شکل ہے، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، وہ سوائے سراب کے کچھ بھی نہیں۔ اور جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اگر ذوالفقار شاہ تم سچ میں نور سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس کی خوشی دیکھنی چاہیے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ذوالفقار شاہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، شخص تو نور کے قابل ہی نہیں اور نہ ہی نور اس سے محبت کرتی ہے، سالار تو کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے، اس کا تو نور سے نکاح زبردستی کروایا گیا، میں نے سب پتہ کروا لیا ہے، سالار نور میں کبھی انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نور آخر اس رشتے میں بندھ کر خود کو سزا کیوں دے رہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ خود سے کسی چیز کا بدلہ لے رہی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ تو دوسروں سے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن یہ ساری ناانصافیوں کا بدلہ اپنے آپ سے لے رہی ہے اور خود پر ہر خوشی کو جیسے حرام کر لیا ہے۔ ذوالفقار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ اس کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے گزارے، لیکن ذوالفقار شاہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی فکر ہے، وہ تو اپنا فیصلہ سنا کے جا چکی ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں حور کی طرح میں نور کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو نہ دوں، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جس طرح سے وہ لوگ نور کو ذہنی اذیت پہنچا رہے ہیں، شاید نور یہ سب برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے ہی چلی جائے۔ ادھر نور کے دل پر بھی سمجھو قیامت گزر رہی ہے، اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ اب نور کے چہرے پر یہ اداسی پریشانی دیکھ کر انجم کا دل بھی بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ نور سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں تمہیں اس موقع پر کوئی دلاسا دوں یا پھر تمہارے ساتھ بیٹھ کر افسوس کروں، جبکہ نور اپنی پھپھو سے کہتی ہے پھپھو آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، آپ کے بیٹے کی آج شادی ہے، آپ کو اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور چپ چاپ وہاں سے چل دیتی ہے، کمرے میں جا کے خوب روتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور شکوہ کرتی ہے کہ یا اللہ، کیا مجھے ساری زندگی امتحانوں سے ہی گزرنا پڑے گا۔ خیر، اگلے دن سالار اور ارشما کے نکاح کی تقریب ہوتی ہے جس میں نور نہ چاہتے ہوئے بھی شریک ہوتی ہے، اور مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو ارشما کی ماں انہیں نکاح پڑھانے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میری ایک شرط پوری نہیں ہوگی۔ یہاں پر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ارشما کی ماں اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ میری بیٹی کا سالار سے تبھی نکاح ہوگا کہ سالار پہلے اپنی پہلی بیوی نور کو طلاق دے۔ اب یہ شرط سن کے نور کے ساتھ ساتھ انجم بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن مرتضیٰ صاحب سالار سے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی شرط پوری کر دی جائے، اور سالار جیسے ہی کہنے لگتا ہے کہ میں سالار مرتضیٰ اپنے ہوش و حواس میں، نور احمد کو ابھی اس کی بات پوری نہیں ہو پاتی کہ نور آگے بڑھ کے سالار کی منت سماجت کرتی ہے کہ نہیں سالار، اس سے آگے کچھ نہ کہیں، لیکن سالار جو پھر بھی نہیں رکتا تو انجم ہی آگے بڑھتی ہے اور سالار کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے مزید کچھ بولنے سے روک دیتی ہے۔ اب یہاں پر دو پاسبلٹیز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ارشما جب یہ پینک سچویشن دیکھے تو اپنی ماں سے کہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نور سالار کے نکاح میں
میں رہتی ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ سالار سب لوگوں کے درمیان باہوش و حواس نور کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ ابھی تو نور کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن آگے چل کے نور کو احساس ہوگا کہ ایسے رشتے کے ساتھ بندھے رہنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ خیر، اب چونکہ ذوالفقار شاہ سالار مرتضیٰ کے ایک قریبی گارڈ کو خرید چکا ہے تاکہ وہ نور سے ریلیٹڈ ہر پل کی خبر ذوالفقار شاہ کو پہنچاتا رہے، اب ہو سکتا ہے کہ سالار مرتضیٰ کا وہی آدمی ذوالفقار شاہ کو بتا دے کہ نور کو سالار مرتضیٰ رشتے سے آزاد کر چکا ہے، اور یہ لمحہ ذوالفقار شاہ کے لیے بہت ہی خوشی کا ہوگا، اور وہ ایک بار پھر نور سے ملنے سالار مرتضیٰ کے گھر پہنچ جائے گا۔ اور اب تو ذوالفقار شاہ کو کوئی گھر کے اندر انٹر ہونے سے روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب لوگ اس کا روب دبدبہ دیکھ چکے ہیں۔ بڑا سالار کے باپ مرتضیٰ نے ذوالفقار شاہ کو پکڑوانے کے لیے پولیس کو بلوایا تھا، لیکن جس طرح سے پولیس شاہ جی کرتے ہوئے گھر سے گئی اور معذرت بھی ساتھ کی، اب تو مرتضیٰ صاحب بھی ذوالفقار شاہ سے امپریس ہونے کے ساتھ ساتھ سوچتے تو ضرور ہوں گے کہ آخر اس نور میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی نور کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، اور یقیناً سالار اور فرحہ بھی یہ سوچ کے نور سے امپریس تو اندر ہی اندر ضرور ہوں گے۔ خیر جی، اب ذوالفقار ایک بار پھر جب نور کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ اب تم اس گھر میں کس رشتے سے رہ رہی ہو جبکہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے چکا ہے، اب تو میرے ساتھ چلو۔ لیکن نور جو ذوالفقار سے شدید نفرت کرنے لگی ہے، کیونکہ اسے اندر ہی اندر یہ لگتا ہے کہ میری اس بربادی کے پیچھے صرف اور صرف ذوالفقار شاہ ہے، اور خاص طور پہ جب سے ماریہ کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ ذوالفقار شاہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو ختم کر دیا، تو نور کے دل میں تو ذوالفقار شاہ کے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں ہو سکتا ہے کہ نور بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذوالفقار شاہ کے ساتھ جانے کی بجائے اپنی سوتیلی ماں ساجدہ کے ساتھ حیدرآباد جانے کا فیصلہ کر لے۔ اگر نور ایسا کرتی ہے تو ظاہر ہے وہاں جا کر ساجدہ اسے فورس کرے گی اپنے بھانجے خرم کے ساتھ شادی کے لیے، لیکن چونکہ اس لڑکے کو نور سخت ناپسند کرتی ہے، ساجدہ اور باقی سب گھر والے مل کے نور پر دباؤ ڈالیں گے، اور نور جب بہت بے بس ہو جائے گی تو ادھر ذوالفقار شاہ جو وہاں بھی کسی نہ کسی کے ذمے ضرور لگا ہی دے گا کہ نور کی پل پل کی خبر مجھے ملتی رہے، اس موقع پر ایک بار پھر نور کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اب یہ تو ہمیں کنفرم پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ نور اور ذوالفقار شاہ کا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ ڈرامے کا اینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ نور جو مجبوری میں ذوالفقار شاہ سے نکاح تو کر لے گی، لیکن اس کے دل سے ذوالفقار شاہ کی نفرت ختم نہیں ہوگی، لیکن آگے چل کے ذوالفقار شاہ کی خوبیاں دیکھ کر اور خاص طور پہ اپنے لیے فکر دیکھ کر آہستہ آہستہ نور کے دل میں ذوالفقار شاہ کی محبت جگہ بنا ہی لے گی، کیونکہ جس لڑکی کو ساری زندگی کسی نے اہمیت نہیں دی، اس کا خیال نہیں کیا، ایک انسان اس کا اتنا خیال کر رہا ہے، محبت تو ہونا ہی ہے۔ اور پھر ذوالفقار شاہ کی بے گناہی بھی سامنے آ جائے گی۔ ذوالفقار شاہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس کی حور کا انتقال اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ راز بھی کھل جائے گا کہ دراصل حور کی گاڑی کے بریک فیل کیے گئے تھے بڑی منصوبہ بندی سے، اور یہ سب ذوالفقار کے باپ افتخار شاہ نے کروایا تھا۔ اور ادھر سالار اور ارشما کی شادی کے بعد بھی فرحہ کو چین نہیں آئے گا، بلکہ وہ ارشما کے دل میں سالار کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں میں لگی رہے گی، اور ارشما کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی پوری کوشش کرے گی کہ سالار تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اندر ہی اندر اس کا میرے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور جس طرح اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کے اس نے تم سے نکاح کیا، بہت جلد تمہیں چھوڑ کے وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ ایسے میں ارشما بھی چپ نہیں رہے گی، وہ بھی سالار کی ساری حقیقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گی، اور سالار کا اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ انجم اور مرتضیٰ صاحب دونوں کو افسوس ہوگا کہ اپنے بیٹے پر اندھا اعتماد کر کے اور نور پر شک کر کے ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ تو ناظرین، یہ تو ہمارا ریویو تھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ارشما کی ماں کی شرط پہ سالار مرتضیٰ نور کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ہاں یا نہ میں جواب ضرور دیں۔